اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تمشي وہ کے معنی اچھا بولیں گے ساری آئے گا تب واو کے معنی اور لا کے معنی یہ تو ہماری ہی زبان میں استعمال ہونے والے کلمات ہیں لا جواب لا تضاد لا زوال تمشی تے تو مضارع کی علامت ہے مخاطب کی علامت ہے تو تم آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں باقی کلمہ رہ گیا مشا اردو میں ایک کلمہ استعمال کیا جاتا ہے بدمعاش جانتے اس کے کیا معنی ہے بدمعاش کے برے چال چلن والا یہ جو کلمہ ہے بد میم عین الف شین یہ پرانا نہیں ہے یہ نیا کلمہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بری معیشت والا برے اقتصاد والا برے کمائی کرنے والا تب سے یہ بدمعاش ہوا جب سے لوگوں نے کرپشن اور رشوت شروع کی ہے لیکن اس سے پہلے بدمعاش لکھا جاتا تھا اردو ادب میں بے دال بد میم الف شین معاش چلنے والا بدمعاش جس کا چال چلن برا ہو مشا ماضی ہے وہ چلا یمشی وہ چلتا ہے یا چلے گا اور تمشی امشی میں چلتا ہوں یا چلوں گا اور نمشی ہم چلتے ہیں یا چلیں گے یہاں لکھا ہے لا تمشی مت چلنا آسان ہو گیا جی ولا تمشی اور مت چلنا فی الارض فی الارض زمین پر نہ چلنا لکھا ہے زمین میں نہ چلنا گویا زمین کے کرے پہ کسی جگہ اس کے اندر مت چلنا تمہارا یہ اختیار ہے اس کے اندر مت چلنا فی الارض اس زمین پر الف لام لگا ہوا ہے زمینیں اور بھی ہیں اس زمین پر مت چلنا مرحا مرحا یمراہو مرحن یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اب تو لوگ بچیوں کا نام بھی رکھتے ہیں مرحا اس میں تھوڑا سا فرق ہے مرحا یہ مراحن دو زبریں لگا کے ایک الف کا اضافہ کیا یہ کسی حالت کو بتا رہا ہے چلنے کا انداز جب حسن کی وجہ سے کوئی اٹکیلیاں کر کے چلتا ہے ناز برداری سے چلتا ہے اس کو بھی مرحا کہتے ہیں وہ قوت ہے حسن کی جو اسے بدل دیتی ہے اس کی چال کو کبھی اس کی چال کو بدلتی ہے اس کی اندر کی قوت یہ چال ہے کیا اس کو سمجھ لیں یہ بات بھی آپ کو تب سمجھ آئے گی آپ میرا ساتھ دیں گے تو
بچپن میں املی کھانے پر مار کس نے کھائی ہوئی ہے آپ میں سے؟ ابو امی سے مار پڑی تھی؟ املی کا زیادہ مزہ کتنے زیادہ کھائی ہے کسی نے؟ جس نے جتنی زیادہ املی کھائی ہے اتنا زیادہ منہ میں پانی آ چکا ہے. جس نے اس کا مزہ ہی نہیں چکھا اس کو آیا ہی نہیں. یہ جو میری بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں ان کے سب کے منہ میں آ چکا ہے. یہ آپ نے منہ میں کوئی چیز رکھی تو نہیں نا؟ سوچ ہے. سوچ غیر مادی چیز ہوتی ہے. غیر مادی چیز مادی نتائج مرتب کر دیتی ہے. یہ منہ میں جو پانی آیا ہے مادہ ہے نا. جیسی سوچ ہوگی چلنے کا انداز ویسا ہوگا. ذہن کی عکاسی انسان کے چلنے کا انداز کرتا ہے. چہرے کے بارے میں کہتے ہیں انڈیکس آف مائنڈ. جو سوچو گے چہرے پہ لکھا ہوگا. یہ بات سمجھ آ گئی کہ اور مثال دوں؟ اور آپ کا تجربہ بتائے گا. آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا وہ آپ کے گلی محلے میں چل رہے ہیں تو وہ دائیں بائیں جھول کے چوڑے ہو کے اس طرح چلتے ہیں بازوؤں کو پھیلا کے. آپ نے بھی دیکھا جی کوئی؟ حجام کی دکان سے نکل رہے ہوتے ہیں تو بازوؤں کو اس طرح کیا ہوتا ہے تو ہم چورے بازار چھوڑے. محاورہ ہے ہماری بات. چلتے ہیں تو دائیں بائیں جھول کر چلتے ہیں. یہ وہ شخص ہے جس کی سوچ میں آ گیا کہ میں ایک طاقتور آدمی ہوں اور میں ان سب پہ بھاری ہوں. اس کے دماغ کے اندر یہ غرور اپنی قوت کے ساتھ موجود ہے. ہم عموماً اس کے لیے کلمہ استعمال کرتے ہیں یہ لہیم شہیم ہے کہ اس کے اوپر چربی اور گوشت بہت ہے اس لیے اس طرح چلتا ہے. نہیں، اس لیے نہیں چل رہا ہوتا. اس کا گوشت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا چربی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے موٹے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سوچ سے تعلق ہوتا ہے. لاہور ہی کے اندر ایک زبان میں محاورہ ہوا اور محاورے جو ہوتے ہیں وہ صدیوں کا عمل بناتا ہے. لاہور میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے تیلا پلوان. ہوتا وہ تیلا سا ہی ہے لیکن بازو پھیلا کر چلتا ہے، جھوم کے چلتا ہے. یہ انداز چاہے پہلے سوچ میں پیدا ہوا، اس سوچ نے چونکہ اعصاب کو کنٹرول ہی دماغ کرتا ہے تو اس کے چلنے کا انداز ایسا بنا دیتا ہے کہ دور سے پتہ چل جائے کہ یہ اپنی طاقت کے نشے میں. یہ عام آدمی نہیں رہا اب. کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا گلی کے اندر چل رہے ہوتے ہیں، ہر 10ویں قدم پہ پیچھے مڑ کر ایک دفعہ دیکھتے ہیں. یہ بہت سازشی لوگ ہوتے ہیں لیکن ساتھ جذباتی بھی ہوتے ہیں.
ان کی سازش عموماً پکڑی جاتی ہے، جس کی وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسلسل چلتے رہتے ہیں، جب گلی کی نکڑ آتی ہے پھر پیچھے مڑ کر پوری طرح دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہی قبیل، لیکن بہت گہرا سازشی ہے۔ پہلے سوچ اس کی یہ پیدا ہوئی تو یہ انداز اس کو نصیب ہوا۔ نہ خود کسی پہ اعتماد کرتا ہے، نہ اس کو یقین ہوتا ہے کوئی مجھ پر کوئی اعتماد کرتا ہے۔ چاہے ساری گلی میں گردن جھکا کر چلتا ہو۔ اب ایک فیشن بھی ہے کہ وہ اوپر کپڑا لے کر اس طرح عربوں کی طرح نیچے کر لیتے ہیں، بدماشوں کی ایک صفت ہے، یہ کام کیا ہوا ہے۔ لیکن گلی کی نکڑ پہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے کوئی میرا دشمن تو نہیں۔ ان کی منہ پہ اکثر کلمہ ہوتا ہے، ایسی بڑے دشمن دار آدمی ہیں، یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں محفوظ ہوں۔ بہت سازشی آدمی ہے۔ پہلے کی سازش پکڑی جاتی ہے، ان کا جھگڑا ہو جاتا ہے، اس کی پکڑی بھی نہیں جاتی۔ یہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ سوچنے چلنے کا انداز بدل دیا۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جن کی بڑی بڑی زمینیں ہیں، چودھری، وڈیرا، خاقان، جاگیردار، کچھ ہو جائے گردن کے اندر سریا پورا رہے گا، مر سکتا ہے، شملہ نیچے نہیں ہو سکتا۔ اس کے چلنے کا انداز اور ہوتا ہے۔ جس کو جسمانی طاقت ہے وہ ڈیل ڈول سے چلتا ہے، جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ میرے پاس جاگیر ہے، وہ وقت فرعون بن کے اس کی گردن میں سریا آتا ہے اور ایسے ہی رہتا ہے۔ گاڑی بھی چلائے گا تو ایسے ہی چلائے گا، گردن کو ذرا نیچے نہیں ہونے دیتا، بلکہ پوری اللہ نے ریڑھ کی ہڈی تو ٹیڑھی بنائی ہے نا، وہ سیدھی رکھتا ہے۔ جس کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ میرے ہاتھ میں سیاسی قوت ہے، یہ سیاستدان اسمبلی کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوں، 70 سال کا بابا چڑھ رہا ہو، اس طرح لگتا ہے کہ 17 سال کا لڑکا چڑھ رہا ہے۔ دماغ میں پہلے یہ رچ بس گیا ہے کہ ہم حکمران ہیں۔ جب لوگوں کے اندر چلتا ہے تو قدم رکھ کے شاہانہ انداز پیدا کرنے کی کوشش کرتا۔ اگر وہ مصنوعی طور پر عاجزی اور انکساری بھی دکھانا چاہے تو اس کے اندر بھی اس کا غرور اور تکبر نمایاں ہوتا ہے۔ بیوروکریٹس، کبھی کسی بیوروکریٹ کو اپنے باس کے ساتھ کھڑے دیکھیں، باس کے سامنے وہ اس طرح ہوتا ہے جس طرح اس کا زرخی غلام ہو، اور اپنے جونیئر کے سامنے وہ ہو تو خدا ہوتا ہے۔ چھوٹے قدم چلتا ہے، سوچ سمجھ کر چلتا ہے، اور ایسی پلاننگ کرتا ہے جس کا توڑ نہیں ہوتا۔ چھوٹے قدموں کے ساتھ چلتا ہے اور ایڑی پہ نہیں، پنجے پہ اس کا زور ہوتا ہے۔ جیسی سوچ ہوگی ویسے چلنے کا انداز آ جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں پہلے اپنی سوچ کو بدلو۔ ویسے تو ترمذی شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک
پورے کا پورا دے دیا، چلنے کا انداز پورا بتا دیا، اس کی چھوٹی چھوٹی شکوں کے ساتھ بتا دیا. اگر اس کو پڑھ کر کوئی چاہے کہ میں رسول اللہ کے طرح چلنے کا انداز سیکھ لوں، وہ 1 کروڑ دفعہ بھی کوشش کر بیٹھے، وہ نہیں چل سکتا. پہلے اپنی سوچ کو ویسا بنانا پڑتا ہے. مومن جب مومن ہو جاتا ہے تو کس کو کہتے ہیں مومن؟ جو ذہنی طور پر پہلے تسلیم کرتا ہے اللہ کی الوہیت کو اور اپنے بندہ ہونے کو. لا الہ الا اللہ جب مان لیتا ہے اس وقت مسلمان ہوتا ہے نا. تو پھر وہ بڑا ہے کہ اللہ بڑا ہے؟ تو اللہ کے سامنے جبکہ اللہ اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے دماغ میں کوئی بھی طاقت ہو تو وہ یہی سمجھے گا نا کہ میرے رب کی مجھ پر عنایت ہے، کہیں غلطی ہو گئی چھن نہ جائے. اس کا انداز بدل جاتا ہے. یہ اکڑ کر چلنا، سینہ تان تان کے لوگوں کو دکھانا، دائیں بائیں مست ہاتھی کی طرح جھول کے چلنا، یہ تمہارے دماغ کی یہ شناخت ہے کہ تم اس وقت اپنی طاقت کے نشے میں ہو. اور یہ طاقت دینے والا اگر تم سے طاقت واپس لے لے تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. اپنی شعور کو بدلو. تاریخ میں آپ نے دیکھا ایک زمانہ تھا محمد علی کلے، اگر ایک نوجوان ابھی ابھرتا ہوا نوجوان منجے ہوئے مسٹر یونیورس اس سے مقابلہ کرتا ہے تو کہتے تیری لاش گھر جائے گی. اسے صرف 3 پنچ مارتا ہے، اس کی لاش گھر جاتی. اللہ نے اس کے مکے میں کتنی قوت دی تھی. ہنری کوپر کو وہ سیڑھیاں چڑھ کے جب اوپر آیا کہ تیری نیلی بہت خوبصورت آنکھیں ہیں، 1 پنچ اور 1 ہک ماروں گا، آنکھ تیری ضائع ہو جائے گی، اتر جا نیچے، ہار مان لے. تیسرے راؤنڈ کے اندر 1 ہک اور 1 پنچ مارا ہے اور اس کی آنکھ ضائع ہو. بھینسے کو وہ مکہ مار دے تو بھینسا گر جاتا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے محمد علی کو اس ہاتھ میں دیکھا کہ اس کا ہاتھ ملانے کے بھی قابل نہیں، یوں رشا تاری تھا. کس طاقت پہ گھمنڈ ہے، کس طاقت پہ گھمنڈ کرتے ہیں. وہ ہیرو تھا. یہ طاقت، یہ صلاحیت اسی کی دی ہوئی ہے جس چیز نے تمہیں دوسروں سے ممتاز کر دیا ہے تو اللہ کے سامنے اتنا جھک جا. لیکن آپ نے دیکھا آپ کی وہ کھلاڑیوں والی وردی دیکھ کے مجھے یاد آ گیا، کوئی کسی کو جب آؤٹ کرتا ہے بالر، اس کا انداز دیکھا آپ نے؟ صرف اس کا انگوٹھا والا حصہ زمین پہ رہ جاتا ہے، باقی سارا اونچا ہو جاتا ہے. وہ کائنات میں اپنے برابر کسی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا. چھکا مارنے والے کا یہی حال ہے، گول کر دینے والے کا یہی حال ہوتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ہاکی ٹیم ادھر گول کرتی تھی، ادھر سجدے میں ہوتی تھی. یہ ہے یاد نا جی؟ اب جو بھی اس پلیئر اس زمانے کو یاد کرے گا تو
ان کی کامیابیوں کا بھی وہ تذکرہ کرے گا کہ کس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے. وہ تو سجدے میں گر جاتے تھے. اور جب سے وہ لوگ نہیں ہیں, اب ہاکی کا نام کبھی سنا؟ تمہاری طاقت اس کی دی ہوئی ہے, اور جب یہ نعمت ملے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور نعمت جب کسی کو مل جاتی ہے تو اس کے شکریہ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس لیے اللہ نے وہ نعمت دی ہے اس کو اس کے لیے استعمال کر دے. اگر جسمانی طاقت کی دی ہے تو اپنے جسم کو مسلمانوں کے دفاع کے لیے لگا دے, ان کی مال و دولت اور عزت و ناموس کی حفاظت پر لگا دے. اگر ذہنی طور پر دی ہے تو لوگوں کو سیدھے رسے پہ لگانے کے لیے چل دے, ان کے معاملات کو سلجھانے پہ لگا دے. شکریہ ادا ہو رہا ہے. ہم زبان سے 50 دفعہ بھی کہیں اللہ تیرا بڑا شکر, وہ اس کو قبول نہیں کرتا جب تک جو نعمت ملی ہے اس کو اس راہ پہ تو لگاتا نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, اکڑ کے مت چل. اور دیکھیں ادب کے اعتبار سے کیا زبردست جملہ اللہ نے استعمال کیا. یہ اکڑ اکڑ کے کیوں چلتے ہو؟ جو اکڑ کے چلتے ساتھ ایڑیاں مار کے چلتے. سنیے, انکا, انا کاف مخاطب کی علامت آ گئی. انا کا بے شک تو, لن یہ مستقبل میں نفی کرتا ہے, نہیں, لن نہیں, تخرقہ یہ خرقہ یخرقو کہتے ہیں زمین کو پھاڑ دینے کو. لن تخرق الارض, نہ تو دھرتی کا سینہ پھاڑ سکتا ہے. حیثیت دیکھ تو اپنی طاقت کے نشے میں ہے. دھرتی کا سینہ تو نہیں پھاڑ سکتا, ایڑیاں تو بڑا مارتا. اور جب ہم اجازت دے دیں تو بیج کے اندر سے ایک کمپل بڑی ہی نرم و نازک نکلتی ہے, تو دھرتی کا سینہ پھاڑ کے باہر آ جاتی جب ہم اجازت دیتے. قوت ہماری ہے, تمہاری نہیں ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا جی؟ تو دھرتی کا سینہ نہیں پھاڑ سکتا, کیوں ایڑیاں مارتا ہے؟ پنجابی میں ایک محاورہ, موڈیاں سے تھکدا ہے. اکڑ دیکھے, یہیں رہ کے اس نے اس طرف تھوک دینا ہے. اپنے اوپر ہی بے شک پڑے, اپنے اوپر بھی پڑتا ہے. اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ, تم دھرتی کا سینہ نہیں پھاڑ سکتے. وَلَن, وہ لن اور نہیں, تبلغا, ابلاغ کہتے ہیں نا پہنچنے کو, نہیں تم پہنچ سکتے. الجبال, تیرے سامنے اللہ نے کتنے کتنے پہاڑ بنا رکھے ہیں, تیری حیثیت کیا, وہ بے جان کی اتنی قوت ہے کہ تو اس کے سامنے بونا بھی نہیں لگتا. ہمالیہ کے اوپر بندہ کھڑا ہونے سے اسے نظر آتا ہے, اور نیچے کھڑا ہو تو اوپر والے کو تو چونٹی بھی نہیں لگتا. یہ تو تیری حیثیت ہے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا, طول کہتے ہیں لمبائی, اس کی بلندی کو تو نہیں پہنچ سکتا, تو کیوں وہ کرتا ہے؟ اس کے عموماً نشے کو توڑنے کے لیے اسی کے علاقے کا کوئی غریب آدمی کے ہاتھوں اس کی تذلیل ہوتی ہے. آخر پہ یہی ہوتا ہے نا.
وہ وزیر اعظم ہو، وہ صدر ہو، اس کو سلوٹ کرنے والا سپاہی گولی اس کو مار رہا ہوتا ہے. غلط کہہ رہا ہوں؟ وہاں یہ نہیں ہوتا کہ کم سے کم سی این سی تو آئے مقابلے پر. نہیں، سی این سی تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے. ایک سپاہی جاتا ہے، کہتا ہے مجھے آرڈر ہے، ٹھا، ایسے ہی گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتا ہے. اب ایک جیل جانے سے بھاگ رہا ہے، ایک بھاگ گیا ہوا ہے، ایک ابھی کمندیں ڈال رہے ہیں بھاگنے کے لیے. زمین پر اکڑ کر نہ چلو، نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. طاقت کا نشہ جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہے. یہ خاص طور پہ اگر یہ حکومت کی طاقت مل جائے اور بندہ بادشاہ بن جائے. لیکن جب مومن ہوئے تو کیسر کا ایک وزیر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے آیا. تو اس نے آ کر پوچھا کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ ان کا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارا تو ایک امیر ہے. کہاں ہے؟ انہوں نے کہ وہ کام کر کے تھک گیا تھا، تو وہ یہ جو پیچھے آپ کو جھاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے پیچھے وہ کہیں سویا ہوگا. جا کر دیکھا تو سرہانہ بھی نہیں تھا، زمین پر سوئے عمر بن خطاب 40 لاکھ مربع میل کا حکمران بیٹھا سویا ہوا ہے. تو وہ حیران پریشان ہو گیا کہ اتنی بڑی سلطنت کا ہم اس سے ڈر رہے ہیں، تو بادشاہ کو تو ہم اپنے بادشاہ کو کتنی حراست میں رکھتے ہیں، اس کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے. تو جب امیر المومنین کو بتایا گیا کہ کیسر کا ایک مہمان آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، تو وہ ملے تو پہلا جملہ جو انہوں نے کہا تھا، عدلت فنمت یا امیر المومنین. پتہ چل گیا کہ یہ بادشاہ نہیں امیر ہے، کہ تو نے چونکہ انصاف قائم کر رکھا ہے، عدل قائم کر رکھا ہے، اس لیے تو آرام سے سو گیا ہے. ہمارے بادشاہ اس طرح نہیں سو سکتے. جب سوچ بدلتی ہے تو فاخرہ لباس کے ساتھ عزت و وقار نہیں ہوتا. ایک منظر اور دیکھیے، مسلمان فلسطین فتح کرنے گئے، فتح ہو گیا. عیسائیوں نے کہا کہ چابی نہیں دیں گے، مر جائیں گے، پہلے اپنے امیر المومنین کو یہاں بلاؤ. تو مسلمانوں نے کہا خون خرابہ کیوں کرنا ہے، امیر المومنین کو پوچھتے ہیں جیسے وہ بتاتے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ چابی ہم تمہارے امیر کو دیں گے، تمہیں نہیں دیں گے، پہلے ہم نے وہ نشانیاں دیکھنی ہیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھی. تو امیر المومنین نے کہا کہ میں آ رہا ہوں، چابیاں میں خود وصول کر لوں گا، لڑنا مت. جب پہنچے، کیونکہ ایک اونٹ تھا، قرضہ لینے جائیں تو کتنے آدمیوں کو جہاز لے کر جاتے ہیں اور 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے ٹھہرتے ہیں، منگتے. ایک فاتح جا رہا ہے فلسطین کی چابیاں لینے، ایک اونٹ ہے اور ایک ملازم ہے ساتھ. طے ہو گیا کہ رستہ لمبا ہے، کچھ دیر تم اوپر بیٹھنا
اور کچھ دیر میں اوپر بیٹھوں گا، آخر اونٹ کا بھی نقصان نہ ہو تو ہم اس طرح راستہ کراس کریں گے۔ اس طرح باریاں لگ گئیں، اور جب فلسطین کے قریب پہنچے تو غلام اوپر تھا، انہوں نے اس کی مہار پکڑ رکھی تھی۔ غرور اور تکبر ہو تو ایسا ممکن ہے؟ فلسطین کے لوگوں نے، عیسائیوں نے سمجھا، راہبوں نے سمجھا کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المجاہدین نے بتایا نہیں حضور، امیر المومنین تو وہ ہیں جنہوں نے مہار پکڑی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ تو امیر المومنین کا ایک اونٹ تھا، اس لیے باریاں لگا لی تھیں، تو اب اس کی باری، اور قریب پہنچنے پہ غلام نے کہا کہ چابیاں آپ لینے جا رہے ہیں تو اس وقت تو آپ کو اوپر ہونا چاہیے، میں پکڑ تو کہ نہیں، باری تمہاری ہے، حق نہیں مارا جا سکتا۔ کیا کہا ہے؟ اب باری تمہاری ہے، بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب باری تمہاری ہے، اس لیے تم ہی اوپر ہوگے، میں مہار پکڑوں گا۔ تم جبابرہ بنتے پھرتے ہو۔ دشمن تو عمر بن خطاب کے نام سے کانپتا تھا۔ اور جب وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا اچھا یہ امیر المومنین ہیں، تو امیر المومنین عیسائیوں نے ان سے کچھ اور نہیں سوال کیا، انہوں نے جو لباس پہنا ہوا تھا اس پہ لگے پیوند گننے لگ گئے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی آئے گا اس کا جو ساتھی ہوگا وہ فلسطین کو جب لینے آئے گا تو اس کے اوپر جو لباس ہوگا 12 پیوند لگے ہوں گے۔ ہم تو وہ پیوند گن رہے تھے، تو گنے تو 12 پیوند لگے ہوئے نہ ملے۔ اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوا، انہوں نے چابیاں حوالے کر دی۔ آپ نہیں نا چاہتے کہ اس طرح کا کوئی ہمارا وزیر اعظم آ جائے؟ ممکن ہے یہ آپ کی بات سچ ہو کہ چاہتے ہو، لیکن عمل تو یہی ہے کہ آپ نہیں چاہتے۔ جو اللہ والے ہیں ان کو تو آپ ووٹ دیتے ہی نہیں، چودھریوں، وڈیروں، خاقانوں، جبابرہ کو دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ تو 10 کلاشنکوف والے آئے ہیں، اور یہ بیچارہ مولوی صاحب ہے، یہ اس کو تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے، تھانے دار اس کو کرسی نہیں پیش کرتا، ہم اس کو بنا لیں۔ ہے آدمی اچھا ہے، ویسے مانتے ہوئے کہ اچھا ہے، مانتے ہوئے کہ سوچ ٹھیک ہے، مانتے ہوئے کہ ہمارا خزانہ بچ جائے گا ورنہ لٹ جائے گا۔ آپ کی اس چال چلن کو کون ٹھیک کرے جو ذہنی طور پر آپ نے غلط کر لیا ہے؟ اس کتاب کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو اپنی چال چلن کو، وہ ذہنی ہو، وہ جسمانی ہو، کوشش کرو کہ اس کے اندر غرور اور تکبر کا شائبہ نہ ہو، اس کے اندر اللہ کے بندوں کی شان پائی جاتی ہو۔ اور سورہ فرقان کے اندر تو کہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے بندوں کی وہاں یہ نشانی نہیں بتائی جا رہی کہ وہ بڑے نمازی ہوتے ہیں، یہ غلط تصور ہے آپ کا۔ وہ یہ نشانی نہیں بتائی گئی وہ بڑے روزے رکھتے ہیں، وہ بڑا جہاد کرتے ہیں، وہ بڑے نفل پڑھتے ہیں۔ پہلے ان کی اندر کی سوچ ٹھیک ہوتی ہے
جو ان کے چلنے کے انداز کو ٹھیک کر دیتی. اگر اللہ کی دی ہوئی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو یقیناً یہ دماغ جو کہ اللہ نے اسی کام پہ لگا رکھا ہے کہ کہیں پر کوئی اصابہ کو کھینچ لیتا ہے, کہیں پر وہ ڈھیلا چھوڑتا ہے, جس کی وجہ سے چلنے کا انداز بدل جاتا. آپ خود نہیں بدل سکتے, آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اس سوچ کو بدلنا یہ آپ کے بس کا روگ ہے. وہ تو اس کو دے دیا کہ اگر سوچ یہ ہوگی تو چلنے کا انداز یہ ہو جائے گا. وہ تو فیڈڈ ہے, وہ کمپیوٹر میں پہلے سے لگا دیا گیا ہوا ہے. ہاں, آپ کو اختیار ہے کہ اپنی سوچ کو آپ ٹھیک کر لیں. ٹھیک کریں گے ویسی سیکریشن نکلے گی جو چلنے کے انداز کو, جس طرح منہ سے بھی وہ میں نے بتایا تھا نا, املی کہا سوچ سے ایک مادہ پیدا ہو گیا. یہ چلنے ایک سیکریشن نکلتی ہے جو کہ چلنے کے انداز کو تبدیل کر دیتی. اور یہ سارا نظام اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے. آپ کھانا کھانے لگے, جتنا مزیدار کھانا ہوگا آپ کے گالوں سے, نیچے والے ہونٹوں کے قریب قریب سے خود بخود ایک مواد باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. یہ مواد نہ نکلے تو آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. اور خدا نہ خواستہ کسی کا خشک ہو جائے تو بات کرنے کا اہل نہیں رہ جاتا. اور 1 ماہ تک ٹھیک نہ ہو تو اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات کہ اس کے لیے جل جو لگائی جاتی ہے پاکستان میں ہے بھی نہیں, وہ امریکہ سے منگوانی پڑتی ہے. تو وہ بھی اتنی دیر کا علاج ہے جتنی دیر وہ جل لگی رہے گی. اتنے بکھیڑے کرنے کی بجائے اپنی سوچ کو اللہ کی سوچ کے مطابق کیوں نہیں کر لیتے؟ جو رسول اللہ نے تمہیں تہذیب دی ہے اس کے مطابق کیوں نہیں کر لیتے؟ اللہ اکبر. گورنر جنرل آف پاکستان حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ تعالی, وہ تو اس تہذیب سے نکلے ہی نہیں تھے. انہیں تو صرف پتہ چلا کہ حضور کیا چاہتے ہیں. ان کے لیے جرابیں خریدی, کہا کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ان کا آپ گورنر جنرل ہیں, کہتے لیکن قائد جس کا نام محمد علی ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ یہ نئی جرابوں کو جوڑا پھر خرید لے, اسے واپس کرا دو. ہم تو اس گورنر جنرل سے ہمارا چپڑاسی بھی اوپر ہے. منظر دیکھیں ذرا. جب وہ بلوچستان, کیا نام جی علاقے کا جہاں پہ آخری زیارت میں تھے, ایک نرس نے بڑی خدمت کی. آپ بڑے خوش ہوئے. تو اسے کچھ انعام دینا چاہا. تو اس نے کہا قائد محترم میں پنجاب کی رہنے والی ہوں, میرا تبادلہ انہوں نے ٹرانسفر یہاں کرا دی ہے, آپ مہربانی کر کے مجھے انعام نہ دیں, مجھے ٹرانسفر کروا دیں. کہ بیٹا ٹرانسفر تو تیرا ڈائریکٹر کرے گا, میں تو گورنر جنرل آف پاکستان ہوں, یہ میرے بس میں نہیں ہے. قانون نے جس کو جو مراد دے رکھی ہیں اور قانون نے جس کو اختیارات جو دے رکھے ہیں, ان اختیارات کو تو وہی استعمال کر سکتا, میں نہیں کر سکتا. آج کا ایم پی اے بھی ہوتا تو کیا کرتا, میں اس ڈائریکٹر کی ٹرانسفر کروا دوں گا. ایسا ہی ہے.
آپ کو اپنے بہترین قیادت کو چننا ہوگا. آپ بہت تھوڑے لوگ آتے ہیں درسوں میں, کہیں پر موبائل میں بھی دے دیں تو بہت کم لوگ ہیں جو اس کو کھل کے سن لیتے ہیں. لیکن ایسے لوگوں کی ایک دفعہ حکومت آ جائے تو حکومت کی مشینری سے جب یہ تعلیم عام ہو جائے گی تو ہر بندہ سنے گا یا نہیں سنے گا؟ پھر اپنے آپ کو بدلے گا. فرد نہیں کر سکتے, اجتماعیت لوگوں کو بدلتی ہے. جی 14 نکات ہم نے پڑھے. پہلا نقطہ, یہ مکے کی جو حکومت تھی, جس طرح مومن مکے میں رہ رہے تھے, جو کسب و مرسی تھی, جو بے بسیاں تھیں, یعنی بے بسی کا عالم دیکھیں. آل یاسر کو مارا جا رہا ہے, سارے بے ہوش پڑے ہوئے ہیں, اور سمیہ 2 لخت ہیں, ایک دھڑ ادھر ہے ایک دھڑ ادھر پڑا ہوا ہے. امیہ بن خلف کو, ابو جہل کو حضور کچھ کہہ نہیں سکے, آ کے صرف کہا صبرن یا آل یاسر. کیا بے بسی ہو. بلال بن رباح کو اپنے سامنے کوڑے پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, امیہ بن خلف کا ہاتھ بھی نہیں روک سکے. اور عین غزوہ احد میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں, پیشانی زخمی ہو چکی ہے, ایک گڑھے میں گر گئے ہیں, مومنوں کی فتح شکست میں بدل گئی ہے. ایک ہوکال 70 لاشیں تڑپ رہے ہیں. کیا یاد ہے کہ نہیں؟ کوئی کوڑا اوپر پھینک دیتا ہے. کوئی امریکہ کی سوچ رکھی ہے صاحب, کوئی جس سے قرض لیا ہوا ہے وہ گلے میں پٹا ڈال کے اسے گھماتا ہے کہ آنکھیں باہر نکل رہی ہیں. یہی امریکہ کر رہا ہے. آئی ایم تو اس کا ایجنٹ ہے نا. اس سے بچ کر مدینے کی اسلامی مملکت بنا لو تو ان ساری چیزوں سے بچ جاؤ گے. لیکن اس کے لیے جو صفات پیدا کرنی ہے, پہلی صفت یہ ہے کہ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس ایک اللہ کی. کسی کی پوجا و پرستش نہ کرو, کسی کا کہا نہ مانو. یہ جملہ پھر سے کہتا ہوں, ہمارے پیر صاحب نے کہا تھا, ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا, بات مان لے گا پھر اللہ. لا تعبدوا الا ایاہ. اگر اسلامی حکومت بنانی ہے تو اسلامی حکومت بنانے والے پہلے خود اس میں ڈھلے اور لوگوں کو ڈھالنے کی صرف کوشش کرے. وہ ڈھلے یا نہ ڈھلے, اللہ مدینے کی حکومت بنوا دے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ صرف کہنا کس کا ماننا ہے؟ لا تعبدوا الا ایاہ. اور اللہ نے اپنا اتنا اہم جملہ کہنے کے بعد دوسرا ہی کہا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. یہ بڑی مشکل گھاٹی ہے. میں ایک جگہ درس دے رہا تھا تو ایک پنجابی میں بندہ مجھے کہتا ہے جی بڑا مشکل امتحان ہے, میں بھی ایک ابا پختیا ہے. کہتا میں بھی ایک ابا پختیا ہے.
اللہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا رویہ برابری کا نہیں. رشتہ داروں کو اس کو حق دو اور مسکین اور مسافر کا حق دو. کوئی آ جائے کہ میں مسافر ہوں، ہم تو کہتے ہیں فراڈیا آ گیا، ویسی دھتکار دیتے ہیں. فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. روک لیا ہے. یہ پیسہ تمہیں اپنے ان عزیز اقارب قریبی لوگوں کے لیے دیا ہے کہ کہیں وہ زندگی کی دوڑ میں بے بس نہ ہو جائے، ان کے لیے لگا دو. وہ اپنے آپ کو کسی سے کمتر نہ سمجھیں. یہ پیسہ ان کے لیے لگا دو، ان کے بچوں کو اچھی تعلیم دلا دو. اس بات کو 2 دفعہ کہا ہے، آگے پھر آئے گا. اگر یہ جو آپ نے ان کے لیے لگانا ہے، اس لگانے کے اندر اس بات کا احساس رہے کہ کہیں آپ کے ذہن میں اور افق کے اندر اور چہرے کے اندر اور انداز کے اندر یہ بات نہ پائی جائے کہ تم ان کے انداتا ہو. یہ انہی کے لیے مال تھا جو تم صرف مزدوری کر کے ان کو دینے جا رہے ہو تاکہ اللہ تمہیں اس کا اجر دے. اللہ نے جو ہمارے پاس ہماری ضرورت سے زیادہ دیا ہے، یہ امتحان ہے کہ ہم اسے کہاں لگاتے ہیں. اس کی عزت نفس کو مجروح نہ ہونے دینا. اس طرح کا مساج بنا کر اس کے ہاتھ پہ یوں رکھ دینا، وہ مر جائے گا. پھر کہا ہے کہ اپنے ہاتھ کو گردن سے نہ باندھ رکھو، یعنی بخل نہ کرنا، اور نہ ہی اتنا کھول دینا کہ تم اپنے بچے بھی تمہارے بھوکے رہ جائیں. میانہ روی اختیار کرنا. جن لوگوں نے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے، ان کو ان صفات کا حامل ہونا ضروری ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے. لوگوں نے ایسا کر لیا تو پھر مدینے کی اسلامی حکومت بنی تھی. یہ آخری مکی دور کی یہ آیات ہم پڑھ رہے ہیں. اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. اس کو میں نے پوری تفصیل سے سمجھا دیا. اللہ سے زیادہ عقل مند بننے کی ضرورت نہ. اس کو پتہ ہے کہ میں نے آبادی کو کیسے کنٹرول کرنا اور کتنا رزق دینا. جب ہم کسی اور کو سمجھ لیتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھ لیتے ہیں تو دراصل کہہ رہے ہیں کہ اللہ ٹھیک ہے رازق ہے، لیکن اصل میں یہ ہے. یہ اگر کفر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی ہے. زنا کا نہیں کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. نظر بازی کرو گے تو تب ہے نا. غیر محرمہ سے گفتگو کرو گے اور ملاقات کرو گے، تنہائیوں میں ملو گے تو تبھی یہ سب کو ہو سکے گا نا. تو اس کی تو اجازت دی نہیں تھی. یہ قریب بھی نہ پھٹکو. آواز کلاس میں تو میں خواتین کے لیے کہتا ہوں سوال جو کرنا لکھ کر کرو، مجھ سے ڈائریکٹ تمہاری آواز کا پردہ ہے، کہیں وہ پردہ نہ نکل جائے. میں یونیورسٹی میں بھی کسی کو نہیں بولنے دیتا کہ بیٹیو تمہاری آواز کا پردہ اللہ نے کہا ہے، اس کے اندر اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے. تمہاری نیت صحیح ٹھیک ہو، سننے والا اس لوچدار آواز کی وجہ سے پاگل ہو جائے تو اس کا مواد دونوں کے اندر موجود ہے. احتیاط کرنا. رکھ اس لیے دیا ہے کہ کل کو تم نے جب میاں بیوی بننا ہے یہ مواد اس وقت کام آئے گا. اس کے قریب بھی نہ پھٹکنا.
کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرا دیا ہوا ہے اسے قتل نہ کرنا. سوائے ان 5 جگہوں کے جو کہ اللہ نے اجازت دی ہے، اس کو میں نے تفصیل سے بتا دیا تھا. اللہ اکبر. مال یتیم کے پاس بھی نہ پھٹکنا، مگر احسن طریقے سے. اس کے مال کو بڑھانا ہو، آپ کو پتہ ہو، حادثہ ہو جانا دوسری بات ہے، لیکن آپ کو پورا یقین ہو کہ اس مال کو میں لگاؤں گا تو بڑھے گا، تجربہ نہیں میں کر رہا، احسن طریقہ یہ ہے وہاں لگا دو. تجربہ کرنا تو اپنا ذاتی مال لگاؤ. عہد کی پابندی کرو. عہد جو اللہ سے کر آئے ہو، جو اللہ نے کتاب اللہ میں لے لیا ہے، یا بیوی اور شوہر نے جب نکاح ہوا تھا اس وقت جو حلف ہوا تھا اس کی پابندی کرو. جتنے عہد کرتے ہو، اور کچھ عہد ہوتے ہیں جو زبان کیے نہیں جاتے، میں نے بتایا تھا، ان عہدوں کو پورا کرو. ماپ کے دو یا تول کے دو، پورا دو، گھاٹا نہ کسی کو دو. خام خواہ ایسے کسی کے پیچھے نہ پڑ جاؤ جب تک تمہیں پورا علم نہ ہو. اسی بنیاد پر قانون بنا دیا جب اسلامی حکومت بن گئی. پولیس والوں کو کہا کہ اگر جب تک تمہیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ مجرم ہے، اس وقت تک تم اسے گرفتار بھی نہیں کر سکتے. شامل تفتیش کرنا اور بات ہے، گرفتار نہیں کر سکتے. جب وہ تفتیش میں ثابت ہو جائے کہ واقعی مجرم ہے تو گرفتار کر لو. تمہیں جس بات کا پتہ نہیں اس کے پیچھے مت پڑو. لوگ ابھی تک پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ وہ جناب کشتی 12 سال ڈوبی رہی، فلانے کے کہنے پہ پھر تر گئی، اور ایک کشتی نے ڈوبنا تھا وہ پیر صاحب نے بچا لی. ابھی تک اس کے پیچھے پڑے ہوئے. وہ کیا کہتے طاہر القادری صاحب، حضور مجھے ملے اور کرایہ مانگ رہے تھے مجھ سے. بے پرتی چھوڑتے ہیں، اس کے مان لیتے ہیں یہ قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تمہارے پاس موجود ہیں، اس کو مانو. جس کا علم ہی نہیں اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو. فلاں نے فلاں کو خواب میں دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا تھا، فلاں کو نے فلاں کو دیکھا وہ اس کو خلت پہنائی جا رہی تھی، حضور سے ملایا جا رہا تھا. کیا کسی کا خواب بھی ہمارے لیے یہ درجہ رکھتا ہے کہ ہماری شریعت میں آ جائے؟ کوئی رسول اللہ ہوں تو پھر بات کرو، جب وہ رسول اللہ نہیں ہے تو اس کے خواب کو وہی مت کہو. اس کا علم ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑ گئے. اور زمین پر اکڑ کر نہ چلو. وہ تمہاری جو بھی صلاحیت ہے وہ ہماری دی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا. یہ 14 چیزیں ہیں، اگر ہیں آپ کے اندر تو آپ کو یہ ٹکٹ ملے گا اللہ کی طرف سے کہ اب غلبہ اسلام کے لیے کوشش کرنے کے آپ اہل ہیں. ورنہ اللہ کے حکم کو آپ نے اپنی ذات کے اوپر اگر نافذ نہیں کیا تو آپ ملک کے اوپر کیسے کریں گے؟ پھر تو آپ کا یہ نعرہ صرف دوسرے سیاستدانوں کی طرح ایک دھوکہ ہے. میں کوئی بات سمجھا سکا یا نہیں؟ ہمارا وقت ہو گیا. اللہ کرے کہ جو وہ لوگ، وہ قوتیں جو دین کے غلبے کے لیے کام کر رہی ہیں، اپنے کم از کم کارکنان کو
اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے. بار بار تربیت کا جو نظام چلے، یہ 14 نکات ایسے ہوں کہ بار بار انہیں یاد دہانیاں کرائی جائے. ان نصیحۃ تنفع المؤمنین، یہ بار بار کی نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. رسول اللہ کہہ گئے، یہ عمل میں ڈھالتی ہے. بہت سارے میرے طالب علموں نے کہا کہ بر صاحب آپ ہی نے اس سے سنا ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں. کل قیامت کے روز یہ نہ کہہ سکو گے. کیا باقی لوگوں کا فرض نہیں تھا کہ علم کے حصول کے لیے خود کوشش کرتے؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام